کولی کا کھڑے کے جانا کی تو بسم اللہ کر. تو یہ کام بھی گیا. یہ ویسے سریلے بندے جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا یہ پرانی گل ہے. ہوں بڑا کچھ ہے جی. ٹھیک ہے مولا حسین کی جتی کا صدقہ سادات کی دعاؤں سے ان تو بڑا کچھ ہے نا جی سریلے لوگوں کو. پہلے کچھ نہیں تھا. اچھا تیسرا کام رکھے کہ رات کو اس پہر مصلے پہ آئے جب جہاں سو رہا. کہتا ہے میں نے تڑپ کے بخاری صاحب دن گزارا, شام آئی, رات شروع ہوئی. وہ وقت آیا جب سچی بی بی کے سچے بابا نے کہا تھا. جڑے اگے بیٹھے سارے چپ بیٹھے ہوئی. غوری صاحب سب چپ ہیں. اگر میرے ساتھ بولی پیچھے سے بات ٹھیک آ رہی ہے, ادھر سے کم ہے. میں نے مصلہ لیا. بھائی ابو ذر جی, پہلے زمانے میں شاہی لوگ گھر سے مصلہ لے کے جاتے تھے. میں نے مصلہ لیا جا کے مسجد نبی 2019 میں سادات کی جوتیوں کے صدقے میں اس جگہ کی زیارت کر کے آیا ہوں. اللہ آپ کو بھی اسی سال مولا کی زواری نصیب فرمائے. سریلا سے ابھی کہتا ہے 2 منٹ کا جملہ اس کے بعد قصیدہ شروع ہے جی. سریلا سے ابھی کہتا ہے میں نے جا کے رات کا سناٹا تھا, ہر طرف چپ ہو کا عالم تھا. بسم اللہ بابا ظفر شاہ جی. اور میں نے اللہ کا محبوب بننے کے لیے 2 رکعت نماز کو شروع کیا. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی وبحمدہ. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی وبحمدہ. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. بحول اللہ وقوتہ اقوم واعبد. کہہ کے میں نے اگلی رکعت کی سورہ فاتحہ کی پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تواڈی چپ دی قسمیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ دائیں طرف سے کسی کے گلے کی آواز آئی. ابن مہربانی جناب شکریہ بھائی, بہت شکریہ. حیدری ابن مسعود تو گیا کام سے. یہ تو کوئی موجود ہے جو مجھ سے پہلے ہے, اور سرکار نے کہا تھا جب کوئی نہ ہو لا تیری ساری محنت تو گئی. وللظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. کہہ کے میں نے ابھی پڑھا تھا سبحان ربی العظیم وبحمدہ. وہی آواز بائیں طرف سے آئی. کہتے ہیں اس کا مطلب میں نے دیکھا کہ ایک نہیں یہ تو 2 ہیں. اور پاک سید حسین بادشاہ کے نانا نے کہا تھا تب جانا ہے جب جہاں سو رہا ہو. لا ابن مسعود تو کام سے گیا. سریلا بندہ تو کام سے گیا. بستر چھوڑنا پڑا اوکھا کام تھا. تو کام سے گیا. تیری تو ساری محنت ضائع ہو گئی. کہتا ہے میں نے فوراً نماز کو ختم کیا. میں نے دیکھا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتا ہے بھاگ کے میں جیسے دائیں طرف گیا میری ساری حیرانی دور ہو گئی, کیونکہ وہ کوئی غیر نہیں زہرا کا بابا مصطفیٰ تھا. مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ فدا میں علی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو. حیدری صدقے جانا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرنا بھائی. بھائی ذرا میرے ساتھ جا کے رہی گا میں تاکہ جملہ کہہ سکوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہا وہ کوئی غیر نہیں, وہ سیدہ کے بابا مصطفیٰ تھے. کہتا پھر میں آہستہ آہستہ میں نے سوچا کہ اگر یہ پاک نبی ہیں, کہتا میں آہستہ آہستہ جیسے ہی وہاں گیا, نام نہیں لوں گا بھائی, اتنا کمال کا مجمع ہو جنہوں نے دعائیں دے دے کہ ہم جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کو ذاکر بنایا ہو, اتنے کمال کے سردار اور ولایت والے بھائی بیٹھے ہوں, تو میں کیوں کہوں کہ تو سمجھ نہیں آئی. میرے سمجھانے میں فرق ہو سکتا ہے, آپ کی معرفت اور سمجھ میں کوئی فرق نہیں. میں نام نہیں لوں گا, صفت بیان کروں گا. صفت نہیں ہوتا, صفت بیان کروں گا. سونی آواز منبر تک آئے. کہتا جیسے ہی میں بھاگ کے آگے گیا تو ادھی رات کو میں نے عجیب معجزہ دیکھا. سجدے میں وہ تھا جو خود وجہ اللہ ہے. ہائے ہائے. مولا آپ کو سلامت. کیا کہنا بھائی, مجمع جا گیا سارا جی, سارا جا گیا جی. پاجی حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے. کہتے اب میں نے محسوس کیا, میں چونکہ میں جلدی میں ہوں تاکہ ٹائم تھوڑا ہے میں زیادہ آپ کی نوکری کر سکوں, اس لیے تھوڑا میں تیز بول رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, پاک نبی پاک علی. لو جی ایتھے جو بندے سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن کہتا ہے نا اقیم الصلاۃ, نماز واجب ہے, ویسے مصطفیٰ نے کہا اکرموا اولادی, میری اولاد کی عزت واجب ہے. جسے پتا ہے کہ سادات کا احترام نماز جیسا ہے وہ بولے, باقی کو چھٹی ہے. کہتا ہے اب میں نے اپنے آپ سے کہا ابن مسعود چلے آ,
ایسے ہی پریشان تھا کہ میری محنت ضائع ہو گئی۔ اوہ اللہ کے بندے، بات تو ان کی ہے جنہوں نے آ کے محبوب بننا ہے، سید تو محبوب بن کے آتے ہیں۔ پیروں سے کیسی ضد ہے؟ یہ تو وہ ہیں جو معصوم ہیں۔ کہتا ہے فوراً بابا جی مہربانی، کہتا ہے بابا جی فوراً میرے دماغ نے کام کیا، وہ ابن مسعود، وہ تو نے غور نہیں کیا، سرکار دو جہاں بھی سجدے میں، بادشاہ مشکل کشا بھی سجدے میں۔ جب ہم سجدہ، ظاہر صاحب جملہ ہے معرفت کا، جب ہم سجدہ شکر کرتے ہیں عظیم بھائی تو ہم کہتے ہیں انی ظلمت نفسی فاغفر لی، انی بے شک میں، ظلم تو ظلم کر بیٹھا، نفسی اپنے آپ پہ، فاغفر لی اللہ تو بخش دے۔ ہم ہیں گناہگار، گھٹیا، کمینے، ذلیل، خطا کار، ہم تو کہتے ہیں اللہ معاف کر۔ آج سجدے میں وہ دو سید ہیں جن کی جتی کے قریب بھی کبھی غلطی کا امکان نہیں۔ آج ذرا چیک نہ کریں بابا کپتان جی، بابا دگیر شاہ جی، میں جملہ کرنے لگا ہوں انشاءاللہ سارے دن کی تھکن دشمن علی کے گھر نہ جائے، میں نے سجدوں کے قدم چومے کیوں ہیں؟ کہتا ہے میں چیک نہ کروں، بلا چیک تو کرے کہ معصوم کیا پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں معافی، معصوم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں دبے پاؤں زہرا کے بابا کے قریب ہوا تو وما جندے کا سردار نبی کہہ رہا تھا اے میرے اللہ میری ساری امت کو بخش دے، تجھے علی کا واسطہ ہے۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، صدقے جی سائیں جی۔ تھک گئے جی؟ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تنویر بھائی ادھر سے دعا سونی آ رہی ہے، ادھر سے کم آ رہی ہے، تو تمہیں پتہ پھر قبلہ علی حسن حسینی فرمایا کرتے ہیں کہ جو دعا کم دیتے ہیں وہ نقد بھی دے سکتے ہیں۔ ایسے ویسے میرے نال بولو جی پیسے بچانا جیتے۔ اے میرے اللہ بڑا اچھا بول رہے ہیں آپ، یہ ہم جو ذاکر ہے نا اسی دوں شیمہ تو نہیں رج دے، ایک دات ایک نیاز، بول دے بڑا سونا ہو پہ، ساڑھی عادت ہے، اللہ آپ کو غصہ نہیں کرنا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اے میرے اللہ میری ساری امت کو بخش دے، تجھے علی کا واسطہ۔ کہتا ہے میں نے سن لیا کہ کائنات کے سب سے بڑے پاک سید نے تو یہ کہا، اب ذرا چیک کریں کہ غازی کا بابا کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا، میں نے کان لگایا تو وجہ اللہ لسان اللہ کو حرکت دے کے کہہ رہا تھا اے میرے اللہ میرے سارے شیعوں کو بخش دے، تجھے نبی کا واسطہ ہے۔ ہائے ہائے خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اے میرے اللہ میرے سارے شیعوں کو بخش دے، تجھے نبی کا واسطہ۔ 1 منٹ کے بعد قصیدہ شروع جی، میرے سعودی کھڑے ہو جائیں گے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن میرے ساتھ ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور وہ سادات کی دعائیں میرے ساتھ ہوتی ہیں، سعودی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے 1 منٹ کے بعد۔ کہا اچھا، کہتا میں سینٹر میں کھڑا ہو گیا، پاک نبی پاک علی، پاک نبی پاک علی، پاک نبی پاک علی۔ کہتا سینٹر میں کھڑا ہو گیا، میں پہلے آپ کو اپنا عقیدہ بتاتا ہوں کہ میں نے سیدوں کی نالین چوم کے کیا عقیدہ اخذ کیا کتابوں سے، اگر آپ کا عقیدہ میرے والا ہو تو میرا ساتھ دیجئے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے باپ آدم کی خلقت سے پہلے سے لے کے قیامت کے بعد تک 14 ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں۔ یہ جڑا سارے واہ واہ پہ آندے دا مطلب تو نہیں عقیدہ ہے یہ، لو جی الحمدللہ سیم ہو گیا نا جی، سیم ہو گیا کہ ہمارے باپ آدم کی خلقت سے پہلے سے لے کے بابا جی قیامت کے بعد تک 14 ہونے کو ہونے سے، ایک بار اونچی آکو، ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں۔ 2-3 سید نے بخاری تے ڈاڈے وہ داد نہیں پہ دیندے، انہاں اعلان لے کے کل ہے تو جب تک میں اعلان نہیں کرنا انہاں داد نہیں دینی۔ مہربانی لو جی پاجی، اگر مومنین کی جوتیوں کے صدقے میں سانس چلتے رہے تو 28 سفر کو 1 سے 2 منڈیالہ وڑیچ اپنے پیروں کے پاس، ان بولنا نہیں میرے نام، اعلان میں کر دیتا ہے بابا جی، ٹھیک ہے۔ اب وکیل بیٹھے ہوئے بھائی جی، پر پتہ وکیل ڈاڈے نے، اللہ جی بابا جی انشاءاللہ سادات کی جوتیوں کے صدقے میں سانس چلتا رہا تو میں حاضری دوں گا انشاءاللہ 28 کو۔ ایک بھائی کہہ رہا تھا 10 سفر کو بابا جی عارف شاہ جی کے بعد انشاءاللہ وہ بھی ضرور حاضری ہوگی۔ لو جی ذرا سر چکو بھائی تو گل سنو، عقیدہ کیا ہے؟ سید 14 ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں۔ کہتا میں سینٹر میں کھڑا تھا، کہتا اتنے میں پاک سیدہ کے بابا نے سر اٹھایا، کہا ابن مسعود حسری لیا جی سید، فرمایا محمد جانتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہری کے میرا پراوا بولنا چاہیے تیرے میرے نال، مصطفیٰ جانتا ہے کہ تو کیا سوچ رہا تھا۔ کہا بادشاہ جی آپ کا تصور سچ، آپ کی تصدیق سچ، آپ کا قول سچ،
آپ کا فعل سچ، آپ جوتے سے لے کے امامے تک مجسمہ حق اور سچ ہے۔ بادشاہ جی جو آپ کی سوچ قول فعل پہ شک کرے وہ تو کافر ابن کافر ہے، لیکن بادشاہ جی چونکہ میں سریلا بندہ ذرا گناہ گار سا ہوں نا، تو بادشاہ جی ذرا مہربانی سید پاک میرے دل کو تسلی دینے کے لیے ذرا مجھے بتائیں گے کہ میں کیا سوچ رہا تھا؟ فرمایا سارے بولیں گے بھائی، فرمایا ابن مسعود تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ علی چھوٹے ہیں نبی بڑے ہیں، علی چھوٹے ہیں نبی بڑے ہیں، علی چھوٹے ہیں نبی بڑے ہیں۔ علی کا تو حق بنتا ہے وہ اپنی دعا میں غوری صاحب کہے کہ اے اللہ تجھے نبی کا واسطہ، یہ نبی بڑا ہو کے کیوں کہتا ہے؟ اے اللہ تجھے علی کا واسطہ، کہا ہاں ہاں تیری نبوت اور رسالت اور صداقت کی قسم، بالکل یہی سوچ رہا تھا کہ علی کا حق بنتا ہے وہ اپنی دعا میں کہے اے اللہ تجھے بڑے نبی کا واسطہ، آپ محمد بڑے ہو کے علی کا واسطہ کیوں دیتے ہیں؟ کہا ابن مسعود دوسری اللہ صحابی ہے، جا محمد مصطفیٰ کا پیغام قیامت تک ہر شیعہ سنی کو پہنچا دے، کیا جیسے علی پہ واجب ہے میری رسالت کا اقرار کرنا، ویسے محمد پہ واجب ہے علی کی ولایت۔ اب پتہ چلا نا سارا گڑھڑ بولا جی، اب سارا گزرا والا بولا نا جی، صدقے جامع تنویر بھائی آپ سے لے کے آخری سارے کل قرآن کل ایمان مل کے اونچا نعرہ حیدری، ایسے بولتا ہے میرا علاقہ، ایسے بولتا ہے جی۔ ہن سونا بولو جی، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی۔ اللہ لوگ جی مستحب نہیں، پاجی سن رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ شاہ جی جیسے ذیشان بخاری صاحب، حسنین شاہ جی جیسے علی پہ واجب ہے صدقے جاواں میری رسالت کا اقرار کرنا، ویسے دھیان رکھا جائے میں ان قرآن لاؤں لگا، اشارہ قرآن کا، پھر وہی بات، سید بیٹھے ہیں اور بری کے لوگ بیٹھے ہیں، تیسرا کوئی بندہ نہیں، سونا بولا جی توجہ، جیسے علی پہ واجب ہے میری رسالت کا اقرار کرنا، ویسے مجھ محمد پہ واجب ہے علی کی ولایت، واجب ہے تبھی تو قرآن نے کہا تھا اگر یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں گیا۔ ہائے ہائے شہزاد صاحب جی، کاظمی صاحب سارے حیدری بھائی کیا کہنے آپ کے باوری پہنا، سارے تھکے ہو نہیں؟ تھکے نہیں بھائی تسی؟ مجھے بابا دبیر شاہ جی، میں جب پاکستان میں یا پاکستان میں باہر جاتا ہوں، عراق میں پڑھا میں نے، شام میں پڑھا ہے، دسترخوان امام حسن میں پڑھا ہے، سعودی عرب میں پڑھا ہے، کئی جگہ پہ پڑھا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ زاغم یار تیرا علاقہ بڑا ڈاڈا بھائی، توبہ گجرانوالا بڑا سخت ہے۔ تو میں بار بار یہ آپ کو جملہ سناتا ہوں کہ میں ان کو کہتا ہوں نہیں گجرانوالا سخت نہیں ہے، گجرانوالا پہلوانوں کا شہر ہے اور پہلوان نرم مزاج ہوتے ہیں۔ کی مطلب؟ میں کیا وہ سیاپا ایک ہو رہے آندا وہ کیڑا، اور میں یار جڑے ساڈے مومن نے نا وہ آندے نے ساڈے اندر بھی ذاکر موئے نے، پھر کو سانو سنا تے داد لے، اے میں ٹھیک آکھیا جی؟ ٹھیک آکھیا یہی کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ سانو بھائی کوئی سنا تے داد لے، اسی داد دین تو کنجوس نہیں ہے، گجرانوالا کنجوس نہیں ہے۔ آپ کی پاکیزہ ماؤں کو سلام جو ایسے معرفت اور حلالی بچے پیدا کرتی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ، میں نے 6 مرتبہ کیمرے کے سید دادا بابا جی، میں نے 6 مرتبہ شادی کیمرے کے سامنے، ذرا ہونٹوں سے انگلی ہٹائیے بابا جی، 6 مرتبہ سید میں نے کیمرے کے سامنے کہا ہے کیا؟ علی چھوٹے نبی بڑے۔ ایک وقت سوا کیا کہ نہیں یار اونچی آنکھوں؟ پھر بھی اگر کوئی حرامی ملا یہ کہتا ہے جمعرات کی روٹیاں مانگ کے کھانے کے بعد کہ شیعہ کافر ہیں، نہ ان کا عقیدہ صدقے جاواں ان کا عقیدہ تو ہی ٹھیک ہے بھائی جان، منڈیالے والے بھائیو، شرائدی صاحب، نہ ان کا عقیدہ رسالت ٹھیک ہے، یہ مولا علی کو نبی پاک سے زیادہ مانتے ہیں اور کبھی کبھی تو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ اب جو مجلس ہوتی ہے یہ گڑے میں نہیں ہو رہی، یہ کیمرے کے ذریعے دنیا سن رہی ہے کہ شیعہ نوکر کیا پڑھ رہا ہے، سردار کیا سن رہے ہیں، چل کیا رہا ہے۔ مہربانی ہے ترلا منتے ذاکر سے ارسان نہیں کرنا، مولا علی کی تائید میں فقہ جعفری کے حق میں بولنا آپ پہ واجب ہے، اگر میری بات 14 کی تائید میں ہے تو پھر بولنا واجب ہے۔ کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں پہلے آپ کو شیعوں کا کلمہ سناؤں، صحیح زیر زبر کے ساتھ سناؤں؟ میں نے 10 سال لگائے ہیں زیر زبر سیکھنے میں۔ پڑھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل۔ یہ میری زیر زبر ٹھیک ہے، میرا کلمہ ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو؟ سر چکو، کریں ترجمہ، جس حلالی کے دل میں ویسے علی ہے جیسے کعبہ میں ہے،
پھر پھیپڑے کی آخری تہ سے دونوں ہاتھ بلند کر کے تیری سونی تائید ممبر تک آنی چاہیے. آج مجھے بتاؤں ماتم حسین کرنے والوں کا, زنجیر مارنے والوں کا, علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا, سادات کے قدم چومنا ثواب سمجھنے والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے سب سے بڑا اللہ ہے. محمد الرسول اللہ کا مطلب اللہ کے بعد سب سے بڑا مصطفیٰ. علی ولی اللہ کا ترجمہ شرازی صاحب یہ ہے اللہ اور محمد کے بعد آدم ہو یا عیسیٰ سب کا مولا علی ہے. میں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ابھی شاہ جی آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے نا بابا جی کہ ہمارا نام کافی ہے. سن رہے ہیں آپ؟ میں نے آزاد کشمیر میں ایک مثال دی تھی, وہ میں نے پنجاب میں کبھی نہیں پڑھا, شاید ایک جگہ پہ سیالکوٹی بائی پاس پہ کہا ہو, ورنہ میں نے کبھی نہیں کہا. آج دل کر پہ کوئی گل سناواں. تیار ہیں سارے؟ خان صاحب آپ کے نظر کرنے لگا ہوں. بھائی اللہ لوگ جی آپ کے نظر آئیے. ایک ٹیلی ویژن پہ بابا مانی شاہ جی, ایک ٹیلی ویژن پہ نا سید دادا ایک مغل صاحب ایک مشہوری آتی ہے ویوز والوں کی, یہ جو ریفریجریٹر فریجاں تے یار بناندے نے الیکٹرانک چیزاں, ہاں وہ ایک مونوگرام چلتا ہے کہ نام ہی کافی ہے. یہ میں مثال بیان کی تھی تو پھر لوگوں کو سونی دعا دیتی ہے. وہ مثال میری یہ تھی, میں نے کہا میں افضل والوں کی طرف گیا اور انہیں کس طرح نشان دے رہے کہ یہ نام ہی کافی ہے, کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بھائی کمپنی کا مالک تھا, انہیں بنایا ساڑھی جان چھڑ. میں نہیں مال کو پاس گیا, نہیں مطلب بھائی آپ بتائیے. انہوں نے کہا بھائی جی صاحب نہیں پتا, جن نے کمپنی بنائی ہے انہیں آخیا سے. میں پھر وہاں پہنچا جہاں ریپیئر کرتے ہیں لوگ, صحیح کا درشا مانو. میں کہا بھائی پتا, وہ ایک بندہ منہ آتا ہے بھائی تو کام کی کرنا ہے؟ میں کہا جی میں ذاکر ہوں. وہ اپنے عملے نو آتا جاؤ منڈے کام کرو, یہ تو کام ہی گلا کرنا جی, وہ ادھر تو کام ہی گلا کر ذاکر ہے نا. اور بھائی تینوں ہے کی ہے؟ میں نے وہاں بیان کیا 7 مزدور تھے, 3 اہل سنت الحمدللہ بسم اللہ, 3 اہل حدیث تے ایک کو مسکین آدمی ماتمی سی. وہ 7 بندے نو کٹھا کر کے میں مثال دیتی ہے, سمجھ آئے تے کنجوسی نہیں کرنی. انہاں کیا ہویا کہ میں نے کہا یار یہ نام ہی کافی ہے, نام ہی کافی ہے, نام ہی کافی ہے. لیا اللہ رب جی یہ لیا کتھوں دے؟ کہتا تینوں پیڑ کا دی. میں نے کہا یار پیڑ اصل میں یہ ہے, ایک بندے نے چوتھے مولا پاک سجاد کا ہاتھ چوم کے کہا تھا ہے سید کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ امام فرمایا ہاتھ کر رہے ہو, ہاتھ چوم کے پوچھ رہے چلیا جنت کے لیے تو ہمارا نام ہی کافی ہے. صدقے جاواں جو ہاتھ فضا میں بلند ہو گئے, کسی کتے کا محتاج نہ ہو. حیدری بابا جی بسم اللہ کرا. بابا جی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی سید, جی چاچا جی, تنویر بھائی شکریہ. سارے بھائی سارے کلے قرآن. حیدری بسم اللہ جی, بسم اللہ کرا. میں نوکر جناب, میں نوکر, میں پھر کہتا ہوں جناب, فرمایا ہاتھ چوم کے پوچھ رہا ہے جنت کے لیے تو ہمارا صدقے جانا ہمارا نام نہیں کہا. مولا آپ کو سب جگیر ہے نا, سیدوں کی جگیر ہے, جسے چاہے دیں. اے اپنی غلط فہمی کر دو کہ صرف شیعہ ہی جنت جانا ہے, ایسی بات نہیں. جسے مولا علی چاہے, کیونکہ علی ہے عادل امام. میرے مولا کی مرضی ہو تو وہ اصحاب کاف کا کتا کو بھیج دے. اور یار مرضی کی گل ہے نا. اچھا ہوں سننا جی, دھیان رکھا جی, یہ میں نے بات کیوں کی اصحاب کاف کے کتے کا نام کیوں لیا, ذرا توجہ رکھیے گا. اب دیکھیے مولوی کیسے گمراہ کرتا ہے. اچھا 6 مرتبہ میں نے ممبر پہ اتنے الحمدللہ اللہ نظر بات سے محفوظ فرمائے, اتنے کثیر تعداد میں گجرانوالا کی کریم بیٹھی ہے فتح گڑھ میں کیمرے کے سامنے, بلکہ 2 کیمروں کے سامنے مائک پہ منہ رکھ کے میں کہہ رہا ہوں, 6 بار میں نے کہا, 7ویں بار کہہ رہا ہوں, علی چھوٹے ہیں نبی بڑے ہیں. اب مولوی کیا کہتا ہے؟ پٹا پٹی کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں. مولوی جی وہ کیسے؟ کہتا دیکھو ادھر سے کہتے ہیں علی چھوٹے, ایتھوں ماندے یار بولو میرے نال پاجی کی گل ہے, کیوں نہیں بولتے میرے بولو یار. ایتھوں آندے ایتھوں ماندے. مولوی صاحب حضرت صاحب تو شیعوں کے اندر ہے وچ بڑے ہیں, تجھے کیسے سمجھ؟ کہتا دیکھو اے دیکھو. اب مولوی بابا جی کپتان جی, اب پورے مجمع کو گمراہ کرنے کے لیے, پورے مجمع کو شاہ جی گمراہ کرنے کے لیے خان صاحب مولوی حربہ کا استعمال کرتا ہے.
سارا پنڈال میرے ساتھ بول کے بتائیں، نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ جنت. شاباش. تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ یار اچھی آنکھو. جنت. روزے کیوں رکھتے ہو؟ شیعہ دا گھوڑا کیوں ڈکتے ہو؟ کوئی مسکین دو چار بندے علم لے کے ہائے حسین کریں، پرچہ کیوں کرواتے ہو؟ کہتا ہے اس کا مطلب، دھیان رکھا جائے بھائی، فل فریش ہو کے بیٹھ جائے، گل وڈی کر لگا. کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا پورا نتیجہ جنت ہے. یار ایک باری آنکھوں آہو رل کے آخنا جی، دین کا پورا نتیجہ جنت ہے. مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہتا ہے اب اگر شاجد ویکھا جائے، مولوی تو چلاکی ویکھا جائے، کہتا ہے اب اگر تم نے یہ چیک کرنا ہو کہ کلمے میں لا الہ محمد علی، ان میں سے شیعہ سب سے بڑا کسے مانتے ہیں، تو کسی شیعہ بچے کو کھڑا کر کے پوچھ ایک قیامت کے دن جنت کون دے گا؟ ایک باری سوچ لو. ہائے ہائے سوچ لو بھائی ایک باری. ایڈے سونے بندے چہرے بیٹھے تو آواز اگو تھوڑی آ رہی ہے، ذرا اپنے پتر دا نوکر دا ساتھ دیو جی. جنت کون دے گا؟ مولا. جنت کون دے گا؟ مولا. اگلی گل کرا، مولا علی کی قسم، جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے نا اسے نہیں دے گا. جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے نا کہ قیامت کو جنت علی نہیں دے گا، تے قرآن دی قسم سچی مچی انہوں جنت اسے ملے گی جسے پتا ہے کہ حسین کی جتی کا صدقہ جنت علی دے گا. یہ یاد رکھنا جی. اچھا ہوں دسو کلمے میں کتنے تھے؟ علی سے بڑے کتنے تھے؟ جلی بھی بڑا ہے، حسین کا نانا نبی بھی. تو جب بات آئی اصلی چیز کی تو وہ تو دے گا علی. یہ مطلب ہے تسی وچوں وچوں علی مولا کو زیادہ مانتے ہو. ایک کری دسو تو مولا علی دی قسم ایک بار ہل کے دسو. تھک گئے ہو؟ جملہ میں ہون آکھا لگا. تیار ہے سارے؟ کیمرے دے پیچھے داد سونی آ رہی جتھے علی شاہ بیٹھا ہے، اگوں کو بندے میرے نعرہ لے ذرا. تیار ہے سارے؟ مولوی صاحب آ تجھے بتائیں کہ جنت علی دے گا، اس کا فلسفہ کیا ہے. میں توحید بیان کروں گا ماتم کرنے والوں کی، آپ نے بول کے میرا ساتھ دینا ہے. مجھے بتائیے مل کے، علی اور نبی کی جتی کا صدقہ، شاہ جی دو جہاں کس نے بنائے؟ پاجی اللہ کا لفظ تھوڑا ہولی آیا، اچھی آکو. کس نے بنایا؟ اینی کو 5-6 باری اللہ اچھی آکھا جے. ہندو کس نے بنائے؟ سکھ کس نے بنائے؟ عیسائی کس نے بنائے؟ شاہ جی یہودی کس نے بنائے؟ گورے کس نے بنائے؟ کالے کس نے بنائے؟ اونچے کس نے بنائے؟ چھوٹے کس نے بنائے؟ تو اگر جنت دے اللہ، ہندو کہے گا مجھے دے، سکھ کہے گا مجھے دے، عیسائی کہے گا مجھے دے، یہودی کہے گا مجھے دے، کالا کہے گا مجھے دے، گورا کہے گا مجھے دے، اونچا کہے گا مجھے دے، جھکا کہے گا مجھے دے، کیونکہ سب کا سب خالق اللہ ہے. اور اگر جنت دے محمد مصطفیٰ، اور سارے کلمہ اسی کا پڑھتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں، 1 جنت میں. اگر جنت دے محمد مصطفیٰ، شیعہ کہے گا مجھے دے، سنی کہے گا مجھے دے، بھابی کہے گا مجھے دے، بیلو کہے گا مجھے دے، حنفی کہے گا مجھے دے، قاضی کہے گا مجھے دے، چکالی کہے گا مجھے دے. اس لیے جنت دینی ہے ایک کو. قرآن کی عظمت کی قسم، تیری ضد نہیں، اللہ اور محمد نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جنت دلوائیں گے علی کے ہاتھ سے. جہاں کافر تو دور کی بات، منافق بھی پھٹک لینا. صدقے صدقے جانا. ہوں سارا پنڈال بولا جی، سارے جڑے کھلوتے ہو بھائی سارے ہاتھ اٹھا کے حیدری بسم اللہ کرنا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تھک گئے ہو جی؟ سرکار توجہ ہے؟ میں پھر پہ پوچھنا، تھک گئے ہو؟ پاجی اگر نہیں تھکے ابھی نہیں چاہتا جی، ابھی میں ولایت کا ٹیسٹ لگاتا ہوں، ابھی بابا جی بھی سمجھ آ جائے گی. لو جی چیک کر جاتا ہے کہ کتنے تھکے ہیں کتنے فریش ہیں. نعرہ حیدری. ابھی ٹھیک ہے جی. مولا آپ کو سلامت رکھے. سید بابا جی جنت کون دے گا؟ مولا. بابا جی جنت کون دے گا؟ مولا. تمہیں پتہ ہے منٹ لاندے نے لوگ کلپ بنا لگے ہیں ہے نا، الٹی سیدھی بات کو جوڑا کلپ وائرل ہو گیا. کانٹیکسٹ کو چھوڑ کے سیاق و سباق کو کاٹ کے کلپ بناتے ہیں.
اگر کلپ بنانا ہے بھائی جی جو یہاں بیٹھے ہیں کیمرے والے, یہ تو اپنے ہیں نا, ایک ساڈا اپنے وہاں بیٹھا ہے, وہ بھی بھرا اپنا ہے ساڈا, ٹھیک ہے. ان کی بات نہیں, جو سن کے بناتے ہیں بعد میں. مہربانی بھائی اگر کلپ بنانا ہو تو پورا بناؤ, انصاف کا کام یہی ہے, پورا بناؤ. بھاجی ان دھیان رکھا جائے. ایک کری مولا علی کے صدقے میں سارے بھائی ایک ٹھنڈا سانس لو جی, لے لیا جی. ایک کیوں سانس آیا ہوں جملہ اکھ لگا, تیار ہو؟ لفظ میں پہ غور رہے, میں پہ, میں, آئی, می, دھیان رکھا جی. جھوٹا ہے کمینہ ہے وہ شیعہ ذاکر جو منبر پہ کہے کہ میں کہتا ہوں جنت علی دے گا. اوے تیری میں کی ایسی کی تیسی, تیری یہ اوقات کہ تم منبر پہ اتنا بڑا دعویٰ کرے. خبردار اگر کوئی مات, دھیان رکھا جائے پورا ورڈ سن رہا ہے, اگر کوئی ماتمی یہاں سے کھڑے ہو کے کہے عرشی شاہ کہ میں کہہ رہا ہوں جنت علی دے گا, خبردار 2 ہاتھ حسین کے لیے مار کے تو اتنا لاڈلا ہو گیا کہ تو دین میں فتویٰ جاری کر سکے. نہ کسی 2 ٹکے کے ذاکر کی میں کی اوقات, نہ کسی ماتمی کے ہاتھ کی اوقات. لا الہ الا اللہ شیعہ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی شاہ جی علی ولی اللہ کی قسم شیعہ ذاکر اور ماتمی نہیں. حضرت ابو بکر نے کہا تھا جب تک علی لکھ کے نہ دے کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں رہے. میں صدقے جاؤں, پانی پیان رکھا جائے, ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامت. خبردار بسم اللہ کرا چاچا جی ذرا 1 منٹ بیٹھیے گا تاکہ میں جملہ کہہ سکوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خبردار کسی شیعہ 2 ٹکے کے ذاکر نے کہا کہ میں کہتا ہوں, ہماری اوقات کیا ہے؟ قرآن کی قسم نہ, یہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا. میری گل سنو, آئے راہ 2 جملے میری ذاکری کے مطابق ٹھیک نہیں آئے, میری ذاکری, کیونکہ لوگ آتے رہے ہیں. مہربانی کوئی طریقہ ہوتا ہے, ایک ذاکری سننے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی پنڈال پاکستان میں گھومتے ہیں ہم نام حسین پہ, تو طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے, مومن بھی سن لو, اگر ذاکر نے انترا شروع کیا نا قصیدے کا تو اوتھے کھلوئی دا ہے, کھلوئی دا ہے تاکہ جملہ پورا ہو, نعرہ شرع لگے پھر گیا ہے. اس طرح وہ جو توجہ ہے نا وہ ڈیوائڈ ہوتی ہے اور پھر ذاکر کو تکلیف ہوتی ہے. تو ذاکر بھی ایسا کہ جڑا وہ گلاں پڑھتا ہے جس گلاں سے چھیتی کڑی لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب 12-13 سال ہو گئے مجھے سیدوں کی نوکری کرتے ہوئے, آج تک چھوٹی سی درخواست بھی نہیں میرے خلاف. یہ سادات کی دعاؤں کا صدقہ ہے. سنان شاہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہ پڑھتا ہوں جو پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. مہربانی ذرا میرے انترے دا ماحول خراب نہ کرو. حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ میں صدیق نے صادق سے سنا ہے. اے پا تھک گیا, جڈا پا جوان ہے نا اوڈا تھک گیا, مجھے پتا لگ گیا. میں انہیں تینوں آتا نہیں, وہ بھی سچے نے بچارے آتے نے مولوی ساہ تو لین نہیں دینا, تو کنا کو بولیے. بسم اللہ بابا جی, بابا دامن صاحب تسی بھی آئے تو جنہیں انہیں ہو رہا ہے ایک باری, پھر میں تاکہ جملہ کہہ سکوں. اللہ آپ کو سلامت. کی شعور ہے؟ چل ٹھیک ہے, کنی دیر تک؟ ہاں چلو ٹھیک ہے. اس کا مطلب 2 منٹ تک میں چھوڑ سکتا ہوں نا میں, چلیں کیونکہ ویکھو نا ہلکی ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا سر اٹھائیے, خدا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی میں صدیق نے صادق سے سنا ہے. تے او تو میں عربی پڑھ کے سناواں جو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے منہ سے نکالی ہے, وہ میں آپ کو عربی پڑھ کے سناؤں؟ اے حضرت ابو بکر نے قصیدہ پڑھا مولا علی کا, اور چلے ہو سر چکو, پڑھا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے سنا سب سے سچی زبان سے, کیا؟ لا یجوزو احد الصراط الا من کتب له علی الجواز. ترجمہ کروں, جب تک رسول کہتے ہیں علی لکھ کے نہ دے, کسی کا باپ بھی جب تک علی لکھ, جی اما شیعہ بولے باقی چھوٹے, جب تک علی لکھ کے نہ دے. یا علی لکھنے کی شرط کیوں؟ فرمایا میں قیامت کے دن ان کو لکھ کے نہیں دوں گا جنہوں نے محمد کو لکھنے نہیں دیا تھا. ہائے ہائے صدقے جانا, مولا آپ کے ہاتھوں اینج بولے جانا, اینج ذاکر نال بولنا, ذاکر دل لگ رہی. مولا آپ کو سلامت رکھے. لڑی میرے بھائیوں, میرا خیال ہے فکرہ آخری ہے میرا جی, ٹھیک ہے.
کیونکہ 4:45 کے قریب ہونے وجہ آخری فکرہ ہے ذرا دھیان رکھا جائے ایک بار ذرا فریش ہو کے اپنے پتر لو دیکھو تے اپنے پتر دا پٹھا دعویٰ سنو پٹھا دعویٰ بابا جی ذوالقادر جی بابا جی پٹھا دعویٰ کیسے میں اب آپ کو بھائی ابو ذر جی ایک ایسی حدیث سنانے لگا ہوں جو آپ نے 1000 بار سنی ہے مگر نہیں سنی دعویٰ پٹھا ہو گیا نا جی کہ ادھر سے مولوی کہہ رہا ہے کہ 1000 بار سنی ہے اور ادھر سے کہہ رہا ہے کہ نوجوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں بزرگوں سے نہیں بزرگ سب جانتے ہیں سادات سب جانتے ہیں نوجوانوں سے ماتمی بھائیوں سے کیا جو آپ نے 1000 بار سنی ہے پہلے وہ سن لیجئے سرکار نے فرمایا علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ذرا اونچی آنکھوں اللہ کی ایک علی کا ذکر کرنا اللہ کی صدقے جانا حب علی عبادہ علی کی محبت رکھنا اللہ کی مولوی صاحب قبلہ مولوی صاحب کتنی شرطیں ہو گئی دیکھنا عبادت صدقے جانا ذکر عبادت محبت عبادت پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 شرطیں کیوں ہیں بابا جی مغل صاحب کرنی تو عبادت ہے نا شرطیں 3 کیوں وکیل صاحب 3 شرطیں کیوں بابا جی تو 3 اس لیے دیکھنا ذکر حب 3 کیوں سارے بولا جی ہو سکتا ہے کوئی بدبخت ترین قیامت کو کہے یا رسول اللہ میرا کیا قصور تھا میں تو انا تھا ہائے ہائے بابا جی دعا چاہیے تھی تمہاری میرا پتر بول کے میرے ساتھ بول کے ہو سکتا ہے کوئی قیامت کے دن کہے کہ میں تو نہیں انتا نہیں انا تھا اور ہو سکتا ہے خان صاحب کو قیامت کو کہے کہ اسی لیے پاک رسول نے کہا حب علی العبادہ اب کوئی حرامی یہ کیسے کہے کہ میرے پاس دل ہی نہیں تھا ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے یہ وہ حدیث ہے جو آپ نے 1000 مرتبہ سنی ہے چکو سر ہوں اپنے پتر کل او سنو جیڑی تسا کدی نوجوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے مولوی صاحب اس حدیث کا پس منظر ذاکر شادی کیا ہے اللہ آپ کی صف ادا قبول فرمائے اور انشاءاللہ قبول ہے چونکہ روحانی نظر آ رہی ہے ہم جیسے 2% کے ذاکروں کو بھی اگر دعا ملے اس کا مطلب روحانیت تو ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے توجہ جی نبی پاک بابا ذاکر شاہ جی میں بابا جی 10 سفر انشاءاللہ حاضری ہوگی ایڈا ڈاڈا نہ دیکھو نعرہ صحیح مارنا جی میرے لئے دیکھو جی پا جی پیر ظفر شاہ جی غوری صاحب نبی پاک بیمار تھے بخار تھا اور 11 بیویوں میں سے اس دن ٹائم اور حصہ تھا حضرت عائشہ کا تیری میری قرآنی ماں نبی پاک ان کے بیڈ روم میں لیٹے ہیں سرکار کو بخار تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کا پتہ لینے آئے اور آ کے سرکار کے قدموں والی طرف بیٹھ گئے سلام کے بعد کہا مرشد پاک لاجپال بادشاہ ان کی حال چال ہے سرکار فرمایا پہلے سے کچھ ہے آپ کو پتا ہے کہ جو پتہ لینے جاتا ہے نا اگر وہ عقل مند ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ گل بات خان صاحب دھیان رکھا جائے میں وہ گل بات کروں کہ جس سے ہائے ہائے جس سے اس کا دل خوش ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم ہمارے سنی بھائیوں کے مطابق پورے صحابہ میں حضرت ابو بکر سے بڑا عقل مند صحابی کوئی نہیں اسی لیے حضرت ابو بکر جانتے ہیں کہ محمد خوش ہوتا ہی 2 جگہوں پہ ہے یا ذکر جلی کا ہو یا علی کا ہو صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی کیا کہنے آپ کے اب مجھے امید ہوگی کہ آپ حدیث صحیح سنیں گے توجہ اور حدیث سننے کے بعد آپ نے ججمنٹ یہ دینی ہے کہ میں نے کہا بھی کچھ نہیں اور چھوڑا بھی کچھ نہیں ذرا سر اٹھائیے توجہ نبی پاک کو خوش کرنے کے لیے حضرت ابو بکر نے ایک جملہ چھیڑا کیا عائشہ جی ابا جی اے میرا پتر ذرا ہو رہا ہے نا جی ابا جی یہ میرا پتر ہے تجھے پتہ ہے کہ میرے پاک سید مرشد بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر علی کے بارے میں کیا کہا ہے جی ابا جی آپ صدیق کیا بتائیے کہا میرا پتر میرے شاہ جی فرماتے ہیں شاہ لولاک فرماتے ہیں علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے ابا جی میں صدقے جاواں اگر آپ اجازت دیں تو ایک میں بھی بیان کروں ہاں میرا پتر عائشہ تو بھی صدیقہ ہے میرا پتر بیان کر کہ ابا جی صرف میرے پاک ہسبینڈ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر نامدار نے یہ نہیں کہا کہ علی کو دیکھنا نہ صرف یہ بلکہ کہا ذکر علی
जिदी अम्मा शिया कंजूसी ना करे। अली का जिक्र भी इबादत है। बाप बेटी की दो हदीसें सुन के सैयदों का पाक नाना तकिया छोड़ के उठा और कहा अबू बकर आयशा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया अली को देखना और जिक्र उसके लिए इबादत है जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। पाक सईदा आपकी मोहब्बत में इजाफा फरमाए, आपकी मार्फत में इजाफा फरमाए। जितनी मेरी माएँ बहनें बैठी हैं मालिक सब के इससे और चादरें महफूज फरमाए। बहुत सारी मेरी मुर्शद दादियाँ कोट शाह से भी आई हैं मालिक, सब की ड्यूटी हाज़िरी कबूल फरमाए। एक मेरे पीर हैं बाबा शुएब शाह जी, उनका हुक्म था वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। उनके लिए भी आप में से जो भाई इस दुआ के लिए तरस रहा है उसके लिए भी, पर्दे में मेरी कोई ऐसी बहन बैठी है जिसकी झोली अभी इस नेमत से खाली है, उसके लिए भी हुक्म है मुझे दुआ का। परवरदिगार अली अस्कर बादशाह की आखिरी मुस्कुराहट के सदक़े में आइंदा साल मातमी बेटियां अता फरमाए। अगर मुझे इजाज़त दे तो मुझे जो शुएब शाह ने कहा है उस जुमले का एक मसाइब पढ़ लूँ, मेरा साथ देंगे? अगर तो आप थके हैं तो फिर मैं एक फ़िक्रा कह के छोड़ जाऊँगा, और अगर आपने हाय में मोहब्बत फरमाई तो जितनी फिर नौकरी आप कहेंगे नौकर हाजिर है। मेरे अजीज़ों, हुक्म ये है कि मैं एक ऐसे सैयद का जनाजा पढ़ूँ जिसका गला छोटा था, तीर बहुत बड़ा था। चाचा जी बिस्मिल्लाह। हाय चाचा जी वाजिब है, इस फिक्रे पे हाजी बिस्मिल्लाह करना। मैं बार बार कहूँगा दबीर शाह जी हाय वाजिब है। जुल्फ़कार शाह जी आप पूछ सकते हैं कि पुत्र साढ़ा नौकरा क्यों बार बार आना है? बाबा जी इसलिए जैगम शाह जी कहीं ऐसा ना हो कि बीबी रुबाब कहे मेरा छोटा समझ के लाभ तरला है, मिन्नत है, मौलवी साहब से लेके आखिरी लाली तक तरला है। हर बंदा हाय में शामिल हो जाए। मेरे जो मसाइब में तासीर है ना, ये सईदों के कदम चूमने का सदका है। चूँकि मेरे पिंड का नाम कोट शाह है और मुझे सईदों ने खास दुआ फरमाई है, जा पुत्र जिथे जुमला आखेंगा अगर अगे मोमन होशो वास बैठा तो हाय निकलेगी। और ये सदात की दुआ है। लो जी, पहला जुमला मैं अपने सईदों के कदम चूम के कहता हूँ। उम्मीद है मुझे हर कम अज़ कम शिया माँ का बेटा ज़रूर हाय करेगा। नावक कहते हैं फ़ारसी में, किबला मौल साहब बैठे हुए हैं, फ़ारसी में नावक कहते हैं बहुत बड़े तीर को। अनीसे दौरा का फ़िक्रा है तो हाय तुझा करनी है। फ़िक्रा यह है कि असगर तेरी गर्दन में जो नावक सा गड़ा है अब तक तेरी माँ के कलेजे में गड़ा है। और मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, मौला आपकी किबला हाय कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाह कर, असगर तेरी गर्दन में जो नावक सा गड़ा है अब तक तेरी माँ के कलेजे में खड़ा है। ए देखा जी, इधर देखा जी, यूं करके दबीर शाह जी यूं करके हुरमला पेश हुआ मुख्तार के दरबार में, यूं। बिस्मिल्लाह। बुखारी साहब अल्लाह आपकी आंखों पर रहम फरमाए। सैयद नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा? ज़ाहिर है घर वाले हैं। मेरे लोग देखा जाए, बानी हैं, इंतजामिया हैं, वो आते जाते रहेंगे। अपने पुत्र लोग देखा जाए ताकि सैयद का जनाजा ख़राब ना हो। मेहरबानी मेरे लोग देखा जाए। मेरे अजीज़ों, जब इस तरह आया ना, शोर बुलंद हुआ, हुरमला आ गया, सुन दो पे। मुख्तार ने टेक छोड़ी। टेक छोड़ के ना मुख्तार कहता है हुण ध्यान रखा जाए, थोड़ी जुबान च आखा, ओए अल्लाह लानत करी, ओए केड़ा नुकसान किया सईदा दा। मेरे लिए देखा जी जी अच्छा जी अच्छा जी जो आपका हुक्म मौलवी साहब, जो आपका हुक्म। जितना आप कहेंगे मैं नौकर हूँ। मुझे कहना है कि थोड़ा मसाइब तफसील से पढ़िएगा, लोग सुनना चाहते हैं। मैं थोड़ा पुत्र हाँ, मैं थोड़ा नौकर हाँ, मैं थोड़े पैर चुमना सवाब समझना। चूँकि तुम साढ़े सईदा के मेहमान हो। सिर चुको जी, हाय सोहनी करा जे, ओए केड़ा नुकसान किया सईदा दा। अगर मैं गढ़े में, फतेहगढ़ में, गखड़ में खड़ा होके तफसील पढ़ूँ और फिर आप हाय करे, फिर स्वाद तो ना होया। मारफती मावां दे पुत्रों तो इत्थे ही हाय करा जे। कहता है मुख्तार पूछना क्या चाहता है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ऊंची हाय करा जे मुख्तार, अल्लाह तेरे ते लानत करे, ओए अभी तक कहता तूने किया ही कुछ नहीं। ओए अकबर की माँ ठंडा पानी भी पीती है। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, मैं बिस्मिल्लाह सदके जाऊँ मौलवी साहब, अल्लाह आपकी हाय सदके जाऊँ। किसी जाकर या आलम दीन के लिए रोना मामूली बात नहीं होती। मेरे किबला की चीखें निकल गई, क्योंकि जुमला ऐसा था ना, वो कासिम की माँ साए में बैठती है, वो तूने किए ही कुछ नहीं, अभी तक असगर की माँ ना ठंडा पानी पीती है। साईं जी सदके जावा, और अली असगर की माँ ना साए में बैठती है, तू कहता मैंने किए कुछ नहीं। मेरे अजीजों, ये वो दर्दनाक शहादत है। हम तो फिर भी शिया है ना, नौकर हैं सदात के। यहाँ पे 1948 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें
बड़े सगीर के मुख्तलिफ खुतबा को बुलाया गया। उसमें एक बंदा 1948 यादगार पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान के नीचे सोनी हाय करा जे, उसमें जब जुल्फ़िकार साहब जी हिंदू खतीब की बारी आई है ना, हिंदू की, उन्हें कुरान की कसम दवीर शाह जुमला आख्या है, इंज लगता सी मीनार पाकिस्तान ने कोई शिया का इमाम मार गया। मैं तरला कर लगा सारे हाय करा जे। ज़ीशान बुखारी साहब, हिंदू हसनैन शाह कहता है, बाबा जी हिंदू कहता है, मैंने पढ़ा है, शहजाद शाह कहता है मैंने पढ़ा है, वो सुना है मुसलमानों ने करबला में एक ऐसे बच्चे को भी तीर मारा जिसे ये भी पता नहीं था तीर खा के हंसना है कि रोना है। और मैं सदके जावा, एडी सोहनी हाय की थी, बिस्मिल्लाह करा जिसे जी बिस्मिल्लाह करा जी, सदके जावा। अली असगर तो हमारे नज़दीक वैसे ही अली है ना जैसे मौला अली है। सईदों का 6 माह का हो तब भी सलूनी वाला है, 70 साल का हो तब भी सलूनी वाला है। ये तो हिंदू कह रहा था ना, कहते हैं ऐसे को तीर मारा जिसे ये पता नहीं। जी बिस्मिल्लाह साईं जी साईं, फिर रखा साईं जी। लो साईं जी, आपने कहा है मौला अली की कसम, मैंने जुमला आगे पढ़ना था, अब आपने कहा ना मुस्कुराने वाली बात फिर क्या है, तो फिर आपके लिए कह रहा हूँ। ए मेरा इलाका है, मुझे पता है इंतहाई मार्फती लोग बैठे हैं जो कहते हैं पुत्र पढ़ी लिखी गल सुना, हाय जाने मातम जाने तसी जानी है। मुझे पता है आपका, मुझे आप पे भरोसा है, आप पे मुझे नाज है। एक कारी आवाज रोक के साथ सुन करके अपने पुत्र जुमला सुनो। आगाए महदी बहिश्ती लखनवी, ये शायद हिंदुस्तान का ऐसा आलिम दीन है मौलवी साहब किबला जिसने फिर फिर के तनवीर भाई मसाइब की कहानी लिखी है। मसलन ये गखड़ आया, मिसाल दे रहा हूँ, इसने बाबा एहसन शाह जी से पूछा, शाह जी आप यहाँ आज़ादारी कैसे करते हैं? सैयद ने बताया, इसने लिखा। ये कोर्ट शाह गया, इसने बाबा जुल्फ़िकार शाह जी से पूछा, पीर दबीर शाह जी से पूछा, शाह जी आप बुखारी सैयद हैं, शाह जी आप काज़मी सैयद हैं, हसनैन शाह जी आप वकील हैं, आप बताइए कोर्ट शाह में आज़ादारी कैसे होती है? फिर ये कराची गया, लाहौर गया, दिल्ली गया, बम्बई गया, इसने यानी फिर फिर के ना सारे बड़े सगीर का नक्शा खींचा कि लोग कैसे होते हैं। और एक बारी पहलों मैं करा पुरसा, इस तो बाद फिर तुसी करा जे। कहता है हिंदुस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें सुन्नी इंतज़ाम करते हैं, शिया जनाजा निकालते हैं। कहते हैं कुछ इलाके ऐसे हैं, ऐसा भी जनाजा है जिनमें ना कोई शिया होता है ना कोई सुन्नी होता है, हत्ता के कोई मर्द भी नहीं, सारी औरतें और सारी हिंदू औरतें सोनी हाय करा दे। कहते हैं वो जनाजा है रुबाब के अली असगर का। हाय ना बिस्मिल्लाह करा। कहता है जब अली असगर का झूला निकलता ना बाबा जी, तो कहता है फिर सारी हिंदू औरतें, साईं जी आपने कहा ना फिर वो हिंदू औरतें जिनकी झोली औलाद से खाली होती है, एक बार असगर बादशाह के बाजमात हाय करा दे और वो करीब आती हैं। आपको पता है हमारी माएँ बहनें मौलवी साहब अलम के साथ, ताज़िए के साथ, झूले के साथ सेब वगैरह बांधती हैं ना, मन्नतें मांगती हैं। जो इस मन्नत को बिदत कहे वो खुद बिदत का बच्चा है। आप मान के देख, अली असगर बड़ा बाबुल हवाइज है। एक कारी रोंदे मैंने पूछो साढ़े पुत्रा ये दस ओए हिंदू औरतां मन्नत च की करदियां ने, एक कारी पूछो जी, हुण हाय करोगे? कुरान दी कसमें मन्नत में ना दूध के भरे हुए फीडर होते हैं। अली असगर के झूले के साथ लटका के कहती हैं राम भगवान कृष्णा हमें भी बेटा दे, तुझे उस मासूम का वास्ता जो तीर खा के मुस्कुराया था। और मैं बिस्मिल्लाह गड़ा नहीं करबला लग रही है जी, बिस्मिल्लाह करा। कौन ऐसा बंदा है जो शहीदों के गांव में झिझक के रोए कि मेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा? रोने की कीमत पूछनी है तो सईदा सकीना से पूछ। हाय बाबा कहती थी, कातिल तमाचे मारता था, इसलिए हर बंदा हाय करके रोए। 2 मैंने मिसालें दी आपको शाह जी, एक मैंने करबला की मिसाल दी हिंदुस्तान की, एक मैंने यादगार पाकिस्तान की। अब आइए मैं आपको फौरन करबला ले चलूँ। ये जो भी मेरा भाई आता है ना वो कोई ना कोई बानी का पैगाम लेके आता है, आपने मेहरबानी करनी है आपने। जी ठीक है, मैंने दुआ कर दिया, फिर दुआ के लिए हुक्म आया जी, एक बार रोंदियाँ खाना फिर रखो जी। अल्लाह मेरे पीर जनाब सैयद शुएब हसन और सैयद फ़र्क अब्बास को, और भी जो मेरे मातमी भाई हैं, छोटा मेरा भाई ज़ीशान है, और भी कोई मेरी ऐसी बहन जिसकी या तो औलाद है ही नहीं या सिर्फ बेटियां हैं, अल्लाह असगर बादशाह की आखिरी हिजकी के सदके में आइंदा साल मातमी बेटा था फरमाए। ये थोड़े तो जो कि आमीन को बोलो ये जी बिस्मिल्लाह कर। चाचा जी जरा बैठिएगा, मैं एक जुमला कहता हूँ, चाचा जी को जरा बैठाइएगा। चाचा जी एक जुमला मैंने कहना है, आप मौला आपको सलामत रखे, जरा बैठाइएगा चाचा जी को। मसाहिब है चाचा जी, नजर अल्लाह नाजो सान बैठिए जरा। कोई हुक्म है जी? चल कोई बात नहीं मिलाऊंगा, खैर है। आप मेरे से देखिए, अगर आप मेरा साथ देंगे ना तो मजलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोनी हाय करा जे। आइए मीनार पाकिस्तान को भी छोड़िए, हिंदुस्तान को भी छोड़िए, डायरेक्ट आइए वहाँ जहाँ बतूल का बाग उजड़ा है, जिस जगह का नाम करबला है। हूँ एक बार मेरे लो देखो तो हाय करा जे। ये रिवायत के लफ्ज़ हैं कि हुसैन के हाथों पे असगर था, जब तीर लगा है ना, इन्नल असगरा, जे तुसा ध्यान रखा तो ये बात हो जाएगी, गारंटी मेरी।
میری گارنٹی ہے نماز ہو جائے گی اگر آپ نے دھیان سے سنا تو. ان الاصغر یتبسم ویضحک، ہن میرے ہاتھ میں کہہ جائے وینقلب علی ید ابی. جب تیر لگا پہلے اصغر مسکرایا تھا، پھر مچھلی کی طرح باپ کے ہاتھوں پہ تڑپا تھا. سن لیا جی. ہن دیکھا جی جیسے ہی مسکرایا نا بابا جی تو میرے مولا نے یوں دیکھا اصغر لال مسکرایا کیوں؟ ایک کری سال ہے کہ اچھی ہائے کرا جے. کہا بابا بابا میرے دادے علی کا فرمان ہے نا، جو بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے. بابا ادھر تیر لگنا تھا، سامنے دادا کھڑا تھا، امامہ اترا ہوا تھا، داڑھی میں کربلا کی مٹی تھی اور مجھے رو رو کر رہا آؤ میرا 3 دن کا پیاس، جی بسم اللہ کرنا، جی بسم اللہ کرنا. کون سا ایسا شیعہ ہے بابا جی اس کی ہائے نہیں نکل رہی؟ آؤ میرا 3 دن کا پیاسا بیٹا، آؤ ماں کو ماں، جی بسم اللہ کرنا، ماں کو ماں نہ کہنے والا بیٹا. بابا میں اپنے دادے علی کو دیکھ کے مسکرایا ہوں. اور بابا دادے کو دیکھ کے مسکرانا تو عبادت ہے نا. شاباش میرا پتر. اچھا میرا پتر اب یہ بتا کہ یہ تڑپا کیوں تھا؟ کہا بابا آ جملہ جی ہو رہے تسی نہ سمجھو، یہ جملہ میریاں بھیناں واسطے، میریاں دھیاں واسطے، بالخصوص میریاں مرشدزادیاں سیدزادیاں واسطے. اے جملہ ہے انہوں نے سدا جی ہو رہے تہاڈا دل کرے ہائے کرا جے، وہ ضرور ہائے کر گیا انشاءاللہ. اے اصغر پھر تڑپا کیوں؟ کہا بابا تڑپا تو نہیں ہوں. بابا میں نے تیرے ہاتھوں کو مصلی بنا کے سجدہ شکر کیا ہے. یہ میرا پتر ہے، سجدہ تو ہوتا ہے نعمت پہ، پتر تیر لگنا تو مصیبت ہے، اور میرا پتر ہے مصیبت پہ صبر ہوتا ہے. اصغر اس کا مطلب ہے تو تیر کو نعمت سمجھ رہا ہے؟ جی بابا. میرا پتر وہ کیسے؟ ہائے واجب ہی. کہا بابا جب شب عاشور تھی نا، نامی والی رات، ہر ماں اپنا پتر تیار کر رہی تھی، میری ماں بار بار میرے جھولے کے پاس آتی تھی. بابا رو رو کے کہتی اصغر کاش کربلا 10 سال کے بعد ہو جاتی، میرا پتر میں بھی شہید کی ماں ہو جاتی. میرا پتر جی بسم اللہ کرا، جی بسم اللہ کرا، میں بھی بطول کا سامنا کرنے کے لائق ہو جائے. بابا تو کریمہ ماں کا بیٹا ہے. میں نے 2 منٹ اور پڑھنا ہے. بابا تو کریمہ ماں کا بیٹا ہے، بابا تو مجھ اٹھا کے لیا نا، اس لیے اب میری ماں بھی خوش ہو لگی. حسین رو کہتا جا پھر زہرا کے پتر کا وعدہ ہوا، میری ماں قیامت کے دن اکبر کی ماں کو بعد میں ملے گی. صدقے جاواں تیری ماں کو پہلے سینے سے لگا کے کہے گی میرے سینے لگ جا، تیرا تو گولیاں بھی نہیں بولتا تھا. لو جی ایڈا سونا جڑ گئے ہو. کڑی دیکھو 1-1.5 منٹ تو بعد میں ممبر چھڑ دینا ہے کیونکہ شہباز پاکستان بھائی غلام با جپا صاحب پہنچ چکے ہیں، مجھے پتہ ہے وہ پہنچ چکے ہیں. 1 منٹ کے بعد میں چھوڑوں گا اور وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. مولا ان کے سفر بے خطر فرمائے. ادھر میرے لئے دیکھو 1 منٹ ہے تے کوشش کریں جے ساہ لے لو، کوشش کریں جے سونی ہائے دی آواز آئے تو میں تو سلام کراں. میرے عزیزو جب تیر لگا ہے نا، ایتھے روک کے سنا جے، ابھی تازہ محرم گزرا ہے نا، وہ 29 دن ہوئے نا، سارے ذاکر سنے جے نا، پرسا ہویا ہے. ایک جملہ اپنے پتر کو سنو، اگر دل تے وجہ تے ہائے کر رہے جے. سب سے زیادہ مشکل حسین کے لیے اصغر کا قتل تھا. ایک کاری پوچھو پتر کیویں، پتر ایڈا دعویٰ کیویں کی تھی. میں طالب علم نا، میں ذاکر میں نوکر ہاں. ایک کاری پوچھو پتر کیویں آکے، میں دسا مجھے بتاؤ کہ غازی کے جو بازو کٹے تھے وہ اٹھائے کس نے؟ حسین نے. جو اکبر کو برچھی لگی تھی کس نے نکالی؟ قاسم کے ٹکڑے پورے میدان سے بھاگ کے کس نے اکٹھے کیے؟ لے پھر سونی ہائے کریں. قرآن کی عظمت کی قسم حسین نے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے ہیں، ٹکڑے ہوتے دیکھے نہیں. اکبر کی برچھی نکالی ہے، برچھی لگتے ہوئے دیکھی نہیں ہے. حسین نے غازی کے بازو دبیر شاہ اٹھائے ہیں، کٹتے ہوئے دیکھے نہیں. ایک بار اونچی ہائے کری. رباب کا پتر وہ مظلوم ہے جس کا تیر حسین نے آتے بھی دیکھا ہے، جس کا تیر حسین نے جی بسم اللہ کرنا لگتے بھی دیکھا ہے. میرے عزیزوں وقت ہوتا میں آپ کو مفصل شاہدہ سناتا، لیکن آدھا فکرہ میں نے کہنا ہے اور آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں. یہ تیر وہ تھا جو زہر میں بجھا ہوا تھا. تے ایک باری سار رو کے آواز رو کے اپنے پتر کی گل سنا جی. جب ہم زنجیر مارتے ہیں 10 محرم کو، ہماری مائیں بہنیں وہ گھی گرم کر کے لگاتی ہیں تو 2-4 دن کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ حسین کا معاوضہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے مولوی صاحب کہ یہ جو ہم زنجیر مارتے ہیں نا، اس کی چھریوں پہ زہر نہیں ہوتا. صدقے جامع چاچا جی، صدقے جامع خالی چھری میں بسم اللہ مولوی صاحب، خالی چھری میں اور زہر والی چھری میں یہ فرق ہے کہ جب شاہ جی دبیر شاہ جب زہر والا زخم ہوتا ہے نا، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے زخم پھیلتا ہے. لو جی ہائے کرو سارے تو میں جملہ کھاں. مجھے ذاکر صاحب کی پاک ذاکری کی قسم ہے، بڑی محنت ہے اس بندے کے مسائل پہ، ایسے نہیں لوگ ہوتے. مجھے کلمہ طیبہ کی قسم ہے، جب بی بی کلثوم نے اصغر لیا رو کے
कहती है हुसैन हमने तो सुना असगर को तीर गले में लगा था, असगर तो शिकम तक ज़िबा हो गया। हुसैन फरमाया जालिम ने वो तीर मारा जो जहर में बुझा हुआ था। भाई गुलाम बाजी लोग कहते हैं शियो रोते क्यों हो, आ साढ़े नाल रल के आ, अगर हंसने वाली गल है हंसने आ, अगर रोने वाली है तो रोते हैं। कौन सी शरीयत है जो ये कहती है मैयत माँ के हाथों पे हो कब्र बाप बना रहा है। हुसैन ने कब्र का निशान बंद कर दिया। मेरे अजीजों 11 मुहर्रम को जब सरों की गिनती हुई, जालिम कहता है एक सर कम है, एक जालिम कहता दबीर शाह वो टिब्बे के सामने हुसैन बच्चे को दफना रहा था। पंचतन पाक की कसम ये जाकिरी नहीं रिवायत के लफ्ज है। 70 नेज़े वाले सकीना के अस्कर को ढूंढे दश्ते नैनवा में निकले, एक जालिम ने नेज़ा मारा, जैसे ही नेज़ा निकाला खाली नेज़ा नहीं शियो सकीना का असगर नोके नेज़ा पे था। अक्को जाकिर तेरे डर तो नहीं पड़ते, पंचतन पाक की कसम लिखा है इसने रुबाब के सामने असगर के खुश्क बालों में हाथ डाला, यूं घुटना टेका, कमर से खंजर बंद निकाल के असगर का गला काटना शुरू किया। मुझे तेरी हाय की कसम अभी कुछ गोश्त बाकी था, इसने असगर की गर्दन को ओढ़ दिया। रुबाब ने कहा अली की बेटी अब तो राजी है, हर कोई एक बार ज़िबा हुआ, मेरा असगर 3 बार। बस यार यमन कलबी सलामत मेहरबानी आप शुक्रिया। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से मुसीबत आले मोहम्मद बयान फरमा रहे थे मौलाना ज़ैगम अब्बास मुज्तबा साहब, जो मालिक ज़िंदगी दराज फरमाए। इस 27 सफ़र को मेरे से